اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فیصل صاحب، طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری تک ملاقات بہت مشکل ہے، تو اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ آج ملاقات ہو گئی سلمان صفدر صاحب کی خان صاحب کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. تو کیا فیل کرتی ہے پی ٹی آئی، اور پرسنلی آپ کا کیا ویو ہے اس پر کہ تھوڑا سا ریلیف یا کوئی ایز اپ ہوں گی ٹینشنز اب آگے اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیے، ملاقات پہ پابندی جو ہے نہ تو آئینی اور نہ ہی قانونی طور پر لگائی جا سکتی ہے. فیملی کی ملاقات آج نہیں کرائی گئی. سلمان صفدر صاحب کی ملاقات جو ہے ایز اے امیکس کی رائے ہوئی ہے، یعنی فرینڈ آف دا کورٹ ہوئی ہے. تو وہ تو عدالت کے نمائندے کے طور پہ ملے ہیں، اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کریں گے، تو اس میں ڈیٹیلز جو بھی ہیں وہ آئیں گی. تو ہوپ فلی جو میٹنگز روکی گئی ہیں پولیٹیکل لوگوں کی اور فیملی کی، وہ ریزیوم ہو جانے چاہیے. حکومت جو ہے وہ 8 فروری سے یا کسی بھی ایسی چیز سے آئی ڈونٹ نو وائی بہت شیکی ہو جاتے ہیں. تو شیکی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو معاملات ہوتے رہتے ہیں. ملاقاتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے. ان کو آئسولیشن میں رکھنا غلط بات ہے. کل سپریم کورٹ سے میں امید کر رہا تھا، لیکن آج اس کا انہوں نے ازالہ کیا ہے. چلیں، اگر کوئی فیملی کی ملاقات یا نہیں ہوئی، کم از کم یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں، ایک بڑے عقلمند آدمی ہیں، اور ان کے جانے سے عمران خان صاحب کی صحت یا جو بھی خبر ہوگی وہ زیادہ ڈیٹیل سے باہر آئے گی، تو اچھی بات ہے. فیصل صاحب، آپ نے 8 فروری کا ذکر کیا. آپ نے کہا 8 فروری سے نروس ہو جاتی ہے حکومت، لیکن 8 فروری کو تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو امپیکٹ تھا احتجاج کا وہ صفر رہا. لوگ کنفیوز تھے کہ دکانیں کھولنی ہیں، بند کرنی ہیں، اور بہت سی جگہوں کے اوپر جس طرح سے مین سٹریم لیڈرشپ پہلے موبلائزیشن کرتی رہی، انکلوڈنگ سہیل آفریدی صاحب، نظر نہیں آئے. تو 8 فروری کو ایسا کیا ہوا جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نروس ہو گئی گورنمنٹ؟ دیکھیں، نرمی تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دکھائی گئی ہے حکومت کو، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جو جس طرح سے پہلے زور و شور تھا وہ ایک دم رکا. اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. ظاہر آج کی ملاقاتیں بھی ہیں، سنا محمود خان اچکزئی کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور محمود خان صاحب اس دن خود جو ہے وہ ادھر آ گئے تھے آسما جگیر کانفرنس میں. تو اس کی پہیا جام کی کال دیکھ کے تو ایک بسنت کا فنکشن بھی تھا، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ایک اسٹریٹجی ٹھیک تھی ان کی، نون والوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف طریقہ اعلان کر دینے سے، شٹر ڈاؤن کا مزمل شاہ صاحب اعلان کر دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آپ کو تحریک چلانی پڑتی ہے، آپ کو ہر حلقے میں ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. تو مین سٹریم لیڈرشپ پنجاب کے دو باقیوں کو کے پی وغیرہ میں بھی کوئی ایسی خاص بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے. پنجاب میں عالیہ حمزہ نے کی ہے جو کچھ بھی کیا ہے، باقی تو دو بڑے ہیں مرکزی لیڈر پنجاب سے، ان کے حلقوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ سلمان کے نہ وقاص کے. تو دونوں اپنے حلقوں میں نہ آئے، نہ انہوں نے کوئی. تو جب لیڈر جو ہیں خود آگے نہیں آئیں گے، اسی طرح ممبران، ٹکٹ ہولڈرز، وہ بھی کہنے کی حد تک رہے ہیں. تھوڑا بہت انہوں نے سمبولک احتجاج کیا ہے. صحیح. تو اس کو ایک کامیاب احتجاج تو نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی یہ ہونا تھا. ہم تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ دستیاب قیادت ہے، یہ نان سیریس قیادت ہے. ان کو تو ہوا اس حکومت نے بنایا ہوا ہے اپنی بدواسیوں سے یا کچھ اس قسم کی حرکتوں کرنے سے. ٹھیک. ورنہ تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ پالیٹکس. صحیح. مطلب آپ نے تو ابہام ہی ختم کر دیا کہ کامیاب نہیں تھا احتجاج. اس پہ اختیار ولی صاحب، جو بات ہو رہی تھی کہ اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر سے، اس سے پہلے آپ نے ایک اور ملاقات کی خبر دے دی کہ ان کی خان صاحب سے پہلے ملاقات ہو جائے، شاید یہ پاسبل ہے. تو اتنی محبت کیسے جاگ گئی حکومت کو اچانک سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مزمل شاہ صاحب. محبت اور رومانس کی تو یہ بات نہیں ہے، یہ تھوڑی سی یہ گیمکس کھیلنے لگ گئے تھے. ہم نے تو بڑے پیار سے، بڑے احترام سے اور بڑے مطلب سچے کھرے دل سے ہم نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی. روز اپنا اگر آپ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے تھے کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. پھر اچکزئی صاحب کہنے لگے، پھر دو ہفتوں میں 4 پریس کانفرنسز کرتے تھے بیرسٹر گوہر صاحب. تو پرائم منسٹر نے اس کو آنر کر لیا. جیسے ہی انہوں نے آنر کر لیا، انہوں نے ہمیں جو ہے تو اپنے ڈولے شولے دکھانا شروع کر دیے. کہتے ہم نے تو اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے.
ہم نے تو احتجاج کرنا ہے، پھر کہتے ہیں شٹر ڈاؤن ہوگا، پھر کہتے ہیں پہیہ جام ہوگا، پھر آپ نے دیکھ لیا ایک دعوے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ان کی 680 سیٹیں یا 780 سیٹیں ہیں لیکن ساری چوری ہو گئی ہیں، حالانکہ اتنی ساری قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے. اچھا. اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمارا لیڈر ہے، اتنا وہ بڑا پاپولر ہے، اتنا پاپولر ہے، دنیا کا سب سے مشہور بندہ ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ فالوئنگ شکیرہ کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی ہے، باقی پارٹیوں کو یہ بھول جاتے ہیں. اور اتنی بڑی کال دے دی کہ کوئی پہیہ نہیں چلے گا، کوئی شٹر نہیں اٹھے گا. آپ چھوڑ دیجئے کہ سارا پنجاب کھلا تھا، آپ نے خود دیکھا ہے، پورا کراچی، پورا سندھ کھلا ہوا تھا، آپ نے خود دیکھا، پورا کے پی کھلا ہوا تھا. اور کے پی میں تو اس بار ہم نے وہ دیکھا، یہ شیکی کے بات کر رہے ہیں فیصل فرید چودھری صاحب، یہ خود 8 فروری کو بڑے شوقی ہو گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وہ لوگ جنہوں نے دکانیں اپنی اتوار کو بند رکھنی تھی وہ بھی آ کے ان کا جلوس جب آیا، انہوں نے اپنے شٹر اٹھا دیے. اس طرح ان کا استقبال ہوا ہے کہ تمہارے لوگوں کے پلے احتجاج کے علاوہ، دنگے فساد کے علاوہ، انتشار کے علاوہ، چلو چلو اسلام آباد چلو، قیدی 800 چور کو رہا کرو، یہ کرو وہ کرو، مینڈیٹ چوری ہو گیا، ان باتوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرے کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی کالج کی بات کرو، کوئی یونیورسٹی کی بات کرو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزمل بھائی، جو پشاور یونیورسٹی میں وہ ایک بچی نے، وہ فاطمہ جس کا نام ہے نا، جس نے سوال اٹھایا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سو کارڈ جو جعلی حکومتیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، اور جو آپ کی سو کارڈ اپنی یہ جو اصلی والی مینڈیٹ والی حکومت ہے 13 سال سے تم لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ سکول، نہ تعلیم، نہ سڑک، نہ پل، نہ ترقی، نہ کوئی پودے لگاتے ہو، جنگلات بھی کھا گئے ہو. یہ تو اب لوگ کہنا شروع ہو گئے. باقاعدہ اختیار صاحب آپ ویسے شعور کو انڈرمائن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بن جاتے ہیں اوور نائٹ، 6 مہینے میں، 10 مہینے میں، 1 سال میں، لیکن شعور آنا بہت مشکل ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، شعور اگر اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت سہیل آفریدی نے بات کی تھی کہ یہ شعور ہے، تو مزمل شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف سے کنونشن سینٹر میں مفتی عدنان کاکا خیل نے، ایک بڑا ینگ نوجوان لڑکا تھا، اس نے وہ سوال اٹھائے تھے جب اس وقت پرویز مشرف وردی میں بیٹھا ہوا تھا اور مارشل لا آئے ہوئے چند مہینے ہوئے تھے. تو یہ شعور ہمیں دستور نے دیا ہے، جمہور نے دیا ہے، آئین پاکستان نے دیا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ان کا اپنا سب کی کنٹریبیوشن. عمران خان کا شعور یہ ہے، پی ٹی آئی کا شعور یہ ہے کہ سوال کرو لیکن اپنے مخالف سے. سوال اپنے بندے سے نہیں کرنا، اپنی پارٹی سے، اپنے لیڈر سے نہیں پوچھنا کہ وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں، وہ انقلاب کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں، وہ 2 نہیں 1 پاکستان وہ کہاں کھڑا ہے. آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کے جائے گا وزیر اعظم ہاؤس، وہ ساری باتیں کہاں گئی. تو میں مختصر قصے کو، بات کو میں وائنڈ اپ کروں گا. مجھے پتا ہے آپ اگلے گیسٹ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی جو کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی پارٹی ہیں، اتنی سینکڑوں سیٹیں ہیں اور اتنا پاپولر ہمارا لیڈر ہے، ایک بسنت کی کال سے یہ ڈر گئے، چند گڈیوں کے اڑنے سے، وہ بھی پنجاب کے ایک شہر میں، لاہور میں وہ منانا تھا، وہ بھی سرکاری طور پہ. اختیار صاحب وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ آپ پرمیشن دے دیں جلسے کی مینار پاکستان میں، ہم دکھا دیں گے کتنے ان پاپولر ہو گئے ہیں. میں آتا ہوں اس پہ. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیے خیبر پختونخوا میں ان کو کسی سے این او سی لینے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں وہاں پرمیشن لینے کی ضرورت ہے تو بتائیے نا. کسی ایک جلسے میں کہیں کوئی 10-20 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر سکے. ٹھیک ہے، وہاں یہ 10-20 ہزار تو ادھر یہ کیا تیر ماریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.